دنیا کے نامور فیشن برانڈ ارمانی کے بانی جارجیو ارمانی 91 برس کی عمر میں چل بسے۔ ان کی آخری رسومات کب ادا کی جائیں گی اور ان کے معروف برانڈ کا جانشین کون ہوگا؟ دبئی کی آبادی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ تہلکہ خیز خبر، امریکی عدالتوں کی جانب سے صدر ٹرمپ کو ایک اور دھچکا، ہارورڈ یونیورسٹی کے فنڈز کی کٹوتی کا فیصلہ کالعدم قرار۔ سمندری طوفان پیپا جاپان کے مغربی حصے سے ٹکرا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، دنیا کے معروف ترین فیشن ڈیزائنرز میں شمار ہونے والے اطالوی لیجنڈ جارجیو ارمانی 91 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ دنیا بھر میں لگژری اور منفرد فیشن برانڈ کی پہچان رکھنے والے ارمانی کے بانی معروف اطالوی فیشن ڈیزائنر جارجیو ارمانی کے ارمانی گروپ نے گزشتہ روز اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری بیان میں بانی جارجیو ارمانی کے انتقال کی تصدیق کی تھی۔ بیان میں بتایا گیا کہ جارجیو ارمانی، جنہیں ملازمین اور ساتھی ہمیشہ عزت اور محبت سے یاد کیا کرتے تھے، اپنے پیاروں کے درمیان پرسکون طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ آخری ایام تک انتھک محنت کرتے رہے۔ بیان میں لکھا گیا کہ جارجیو ارمانی اپنی کمپنی، نئے کلیکشنز اور جاری اور آئندہ منصوبوں کے لیے وقف رہے۔ انگریزی اور اطالوی زبانوں میں جاری کیے گئے بیان میں مزید کہا گیا کہ ارمانی گروپ میں تمام ملازمین ہمیشہ خود کو ایک خاندان کا حصہ سمجھتے تھے۔ جارجیو ارمانی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جاری دوسرے بیان میں بتایا گیا کہ ان کی آخری رسومات 6 ستمبر کو نجی طور پر ادا کی جائیں گی۔ ان کی وفات کے ساتھ ہی عالمی فیشن انڈسٹری ایک نئے دورائے پر کھڑی ہے، اور سب سے اہم سوال یہی ہے کہ ارمانی کے اس اربوں ڈالرز کے فیشن امپائر کا مستقبل کیا ہوگا، جس کی آزادی اور خود مختاری کو وہ زندگی بھر سب سے زیادہ عزیز رکھا کرتے تھے۔ برطانوی خبرساز ادارے رائٹرز کے مطابق گزشتہ 5 دہائیوں میں یعنی 50 سالوں میں ارمانی نے ایک ایسا برانڈ قائم کیا جو دنیا بھر میں پہچان اور مقبولیت حاصل کر گیا اور دنیا کا مقبول ترین اور مضبوط ترین برانڈ بن گیا۔ جارجیو ارمانی نے 1975 میں اپنے نام سے فیشن برانڈ قائم کیا تھا۔ ابتدا میں انہوں نے مردانہ ملبوسات کے ایک چھوٹے سے کلیکشن کے ذریعے یہ سفر شروع کیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ برانڈ ایک وسیع عالمی فیشن امپائر کی صورت اختیار کر گیا۔ آج ارمانی کا نام نہ صرف لباس بلکہ جوتوں اور لگژری اشیاء کی دنیا میں بھی وقار اور معیار کی پہچان بن چکا ہے، جس کی قیمتیں لاکھوں تک پہنچتی ہیں۔ 1970 کی دہائی میں سرجیو گلیوٹی کے ساتھ کمپنی قائم کرنے والے ارمانی اس کے بڑے حصص دار اور بیک وقت تخلیقی اور انتظامی سربراہ تھے۔ ارمانی کی کوئی اولاد نہیں ہے، تاہم ان کی کمپنی اب بھی 2.3 ارب یورو یعنی 2.7 ارب ڈالرز کی سالانہ آمدنی کے ساتھ پرکشش سرمایہ کاری سمجھی جاتی ہے۔ صنعتی ماہرین کے مطابق ماضی میں کئی مشہور آن اسٹرکچرڈ سوٹ بنانے والے اس برانڈ کو کئی بار خریداروں کی جانب سے پیشکشیں ملیں، جن میں 2021 میں اٹلی کے ایگنیلی خاندان کے جان ایلکان کی پیشکش اور ایک اور لگژری برانڈ گوچی کی جانب سے اس وقت کی گئی پیشکش شامل ہے جب موریسیو گوچی ادارے کے سربراہ تھے۔ مگر ارمانی نے ہمیشہ اپنی آزادی برقرار رکھی۔ وہ فرانسیسی حریفوں سے خاص طور پر محتاط رہے اور اسٹاک مارکیٹ میں لسٹنگ سے بھی انکار کرتے رہے۔ ارمانی اپنی فیملی سے قریبی تعلقات رکھتے تھے۔ ان کی بہن روزانا، بھتیجیاں سیلونا اور روبیٹا اور بھانجا آندریا کامیرانا کمپنی میں اہم عہدوں پر موجود ہیں۔ اس طرح پانتیلیو لیو ڈیل اورکو، جو پچھلے 45 برسوں سے مردانہ کلیکشن کے سربراہ اور ارمانی کے قریبی ساتھی رہے، آئندہ بھی ان کے اس برانڈ میں کلیدی کردار ادا کریں گے۔ اندرونی ذرائع کے مطابق ابھی تک کوئی ایک جانشین مقرر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ کلیکٹیو لیڈرشپ کا ماڈل اپنایا جائے گا، جس میں فیملی ممبرز، قابل اعتماد ساتھی اور فاؤنڈیشن مشترکہ طور پر کمپنی کو چلائیں گے۔ ارمانی نے اپنی وصیت اور کمپنی کے بائی لاز میں تفصیل سے یہ واضح کر دیا تھا کہ مستقبل کی حکمت عملی کیسے آگے بڑھائی جائے گی۔ تاہم اپنی صورتحال ارمانی کی وصیت کھلنے اور سامنے آنے کے بعد ہی آئے گی۔ ناظرین، 2016 میں ارمانی نے اپنی کمپنی کی آزادی برقرار رکھنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن قائم کی تھی۔ انہوں نے اس کے ذریعے ایسے اصول مرتب کیے جو مستقبل میں کسی بھی غیر ضروری خریداری کو روکیں گے اور کمپنی کے حصص کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کریں گے۔ کمپنی کے نئے بائی لاز کے مطابق اسٹاک مارکیٹ میں لسٹنگ 5 سال بعد بھی ممکن ہو سکے گی، اور وہ بھی بورڈ کی اکثریتی منظوری سے۔ فاؤنڈیشن، جس کے پاس فی الحال 0.1% حصص تھے، اب بڑے حصص کی مالک بنے جا رہی ہے۔ اس کا مقصد کمپنی کی آزادی برقرار رکھنا، برانڈ کی اقدار کی حفاظت کرنا، اس کی حکمت عملی کو وسعت دینا ہے جو خود ارمانی کے ویژن سے ہم آہنگ ہو۔ ارمانی کا برانڈ اگرچہ پیمانے میں چھوٹا ہے، مگر اپنے منصوبوں اور سرمایہ کاری کی وجہ سے ہمیشہ نمایاں رہا ہے۔ ناظرین، ارمانی کی موت کے بعد انتظامی سطح پر چیئرمین اور سی ای او کی تعیناتی درکار ہوگی، جبکہ
تخلیقی ڈائریکشن کا تعین سب سے مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے۔ ان کی بھتیجی سلونا خواتین کی کلیکشن جبکہ ڈیل اور کو مردانہ کلیکشن پر کام کرتے رہے ہیں، اور یہ طے کرنا باقی ہے کہ مستقبل میں کمپنی ایک تخلیقی ڈائریکٹر رکھے گی یا مختلف لائنز کے لیے علیحدہ سربراہ مقرر ہوں گے۔ فیشن کے اس عظیم ڈیزائنر نے اپنے آخری انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ اختیارات کو بتدریج اپنے قریبی ساتھیوں اور خاندان کے حوالے کریں گے تاکہ برانڈ کی پہچان اور خود مختاری قائم رہے۔ ناظرین، ارمانی کی وفات پر دنیا بھر سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ دنیا کے مشہور برطانوی فٹ بالر اور فیشن آئیکن ڈیوڈ بیکہم اور جانسن سمیت کئی عالمی سٹارز نے انہیں یعنی ارمانی کو خراج عقیدت پیش کیا اور انہیں پاور ڈریسنگ کے بانی اور ٹائم لیس ایلیگنس کا استعارہ قرار دیا۔ کمپنی کی جانب سے انگریزی اور اطالوی زبانوں میں جاری بیان میں بتایا گیا کہ ان کی آخری رسومات 6 نومبر کو نجی طور پر ادا کی جائیں گی، اور جارجو ارمانی جدید اطالوی فیشن اور خوبصورتی کے مترادف سے 1975 میں اپنے نام سے برانڈ شروع کرنے کے بعد سے انہوں نے اسے مردانہ لباس کے ایک سادہ مجموعے سے ایک عالمگیر لگژری فیشن سلطنت تک پہنچا دیا۔ انہوں نے ڈیزائنر کی چمک دمک کو کاروباری ہوشیاری کے ساتھ ملایا اور ایک ایسی کمپنی بنا ڈالی جو سالانہ تقریباً 2.3 بلین یورو کا کاروبار کرتی ہے۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور جون میں ملان مینز فیشن ویک کے دوران اپنے گروپ کے شوز میں شرکت نہ کر سکے تھے، جو ان کے کیریئر میں پہلا موقع تھا جو اپنے کیٹ واک ایونٹس میں شریک نہ ہوئے۔ ان کا برانڈ ارمانی دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے اور ان کی کمپنی کے کپڑے، جوتے اور دیگر لگژری آئٹم بھاری قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔ ارمانی کی وفات کے ساتھ ہی فیشن کی دنیا میں ایک عظیم دور ختم ہو گیا ہے، تاہم ان کے طے کردہ اصول، فاؤنڈیشن کا قیام اور فیملی اور قریبی ساتھیوں کی موجودگی اس بات کی ضمانت ہے کہ ارمانی گروپ اپنی شناخت، آزادی اور معیار کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ ادھر ناظرین، دبئی متحدہ عرب امارات کا ایک مشہور اور ترقی یافتہ شہر ہے۔ یہ نہ صرف خلیج کا تجارتی اور کاروباری مرکز بن چکا ہے بلکہ دنیا بھر میں اپنی تیز رفتار ترقی، جدید طرز تعمیر اور سیاحتی مقامات کی وجہ سے بھی شہرت رکھتا ہے۔ دبئی ماضی میں ایک چھوٹا سا ماہی گیروں اور موتی نکالنے والوں کا گاؤں ہوا کرتا تھا، لیکن تیل کی دریافت کے بعد یہاں کے حالات بدل گئے۔ تیل کی آمدنی سے شہر نے ترقی کی اور پھر حکمرانوں نے تجارت، تعمیرات، سیاحت اور ٹیکنالوجی پر خاص توجہ دی۔ آج دبئی صرف تیل پر ہی انحصار نہیں کرتا بلکہ سیاحت اور عالمی کاروبار کے ذریعے بھی اپنی معیشت کو مضبوط بنائے ہوئے ہے۔ یہاں دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ واقع ہے جو دبئی کی پہچان بن چکی ہے، اور اسی دوران پام جمیرہ، دبئی مال اور دبئی فاؤنٹین جیسے مقامات دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ دبئی کا ہوائی اڈہ دنیا کا مصروف ترین ہوائی اڈوں میں شمار ہوتا ہے، جہاں ہر وقت مختلف ممالک سے آنے والے مسافروں کا رش لگا رہتا ہے، اور دبئی کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہاں کی قیادت کی ویژنری سوچ ہے۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ ایک صحرا بھی جدید شہر میں بدلا جا سکتا ہے۔ تعلیم، صحت، کاروبار، ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری نے دبئی کو عالمی سطح پر ایک منفرد مقام دلا دیا ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا آج دبئی کو ایک روشن معیشت کے طور پر دیکھتی ہے جو محنت، منصوبہ بندی اور ویژن کا عملی ثبوت ہے، اور یہ شہر نہ صرف عرب دنیا بلکہ پوری دنیا کے لیے ترقی کا ایک رول ماڈل بن چکا ہے۔ ناظرین، دبئی کی آبادی کے حوالے سے تازہ ترین اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ دبئی کی آبادی تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی 40 لاکھ افراد تک پہنچ گئی ہے۔ دبئی ڈیٹا اینڈ اسٹیٹسٹکس اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دبئی کی آبادی کے حوالے سے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں، جس کے مطابق سن 1975 میں دبئی کی آبادی صرف 1,87,000 ہوا کرتی تھی، اور اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ 2011 میں دبئی کی آبادی 20 لاکھ تھی جو 2025 میں اب 40 لاکھ ہو گئی ہے۔ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو 2032 میں 50 لاکھ اور 2039 میں دبئی کی آبادی 60 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ دوسری جانب معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ دبئی سرمایہ کاروں، پروفیشنلز، ملینئرز اور بلینئرز کے لیے پرکشش مقام بن چکا ہے۔ آبادی میں اضافے سے گھروں، تعلیم، صحت اور پبلک ٹرانسپورٹ کی طلب بڑھ جائے گی، اور معاشی ماہرین کا بتانا ہے کہ دبئی میں بڑھتی ہوئی آبادی مہنگائی کے دباؤ میں اضافہ کر سکتی ہے۔ خطے میں آبادی بڑھنے سے ٹریفک جام رہنے اور نئی رہائشی سوسائٹیز بننے کا امکان ہے، اور ماہرین کے مطابق دبئی میں ٹرانسپورٹ کے اہم ذریعہ میٹرو، بلو لائن اور نئے ریٹیل پروجیکٹس اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو امریکہ سے خبر دیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کو آج ایک پھر بڑا دھچکا اٹھانا پڑا ہے۔ ایک امریکی جج نے بدھ کو ٹرمپ انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے لیے مختص فنڈز میں کی جانے والی سخت کٹوتیوں کو ختم کر دیں۔ امریکی حکومت نے یہود دشمن اور جانبداری کے الزامات عائد کرتے ہوئے یونیورسٹی کے $2 ارب سے زائد کی رقم مجمد کر دی تھی۔ خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق انتظامیہ نے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کرتے ہوئے موقف اپنایا ہے کہ اس کا اقدام قانونی طور پر درست ہے، کیونکہ ہارورڈ مبینہ طور پر غزہ کی جنگ کے خلاف کیمپس مظاہروں کے دوران یہودی اور اسرائیلی طلبہ کو تحفظ دینے میں ناکام رہی۔ ہارورڈ نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دراصل ٹرمپ کی توجہ اس کی بھرتیوں، داخلوں اور نصاب پر کنٹرول حاصل کرنے پر ہے۔
بوسٹن کی وفاقی جج ایلس بوروغز نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ عدالت فنڈز منجمد کرنے کے احکامات اور فنڈز کی منسوخی کے خطوط کو پہلی ترمیم کے خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 14 اپریل 2025 یا اس کے بعد ہاورڈ کے فنڈز منجمد کرنے کے تمام احکامات اور منسوخی کے خطوط کالعدم تصور ہوں گے۔ فیصلے کے مطابق انتظامیہ مستقبل میں بھی اسی جواز کو استعمال کر کے فنڈنگ میں کٹوتی نہیں کر سکے گی، تو یہ بڑا دھچکا ہے ٹرمپ کو۔ آخر میں جاپان سے تازہ ترین خبر ہے کہ طوفان پیپا جمعے کی صبح جاپان کے مغربی صوبے واکایاما سے ٹکرا گیا ہے۔ خبرساں ایجنسی کے مطابق جاپان کی محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ یہ طوفان شدید بارشیں لے کر آئے گا، جس سے سیلاب اور مٹی کے تودے گرنے کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اور جاپانی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سیزن کا 15واں طوفان جمعے کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1 بجے کے قریب مرکزی جزیرے شیکوکو پر کوچی پریفیکچر سے ٹکرایا اور پھر بحر الکاہل کے ساحل کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھ گیا اور مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے کے قریب واکایاما پریفیکچر کے شمالی حصے پر دوبارہ اترا۔ طوفان اب جاپان کی بحر الکاہل کے ساحل کے ساتھ مشرق کا سفر کر رہا ہے اور توقع ہے کہ جمعے کی شام تک کیناکی، ٹوکائی، کانٹو کوشین اور توہوکو کے علاقوں میں پہنچ جائے گا۔ اور محکمہ موسمیات نے بتایا کہ ہفتے کی صبح سے لے کر 24 گھنٹوں کے دوران ٹوکیو سمیت کانٹو کوشین کے علاقوں میں 300 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ ٹوکائی کے علاقے میں 250 ملی میٹر اور کنکی کے علاقے میں 150 ملی میٹر تک بارشوں کی پیشگوئی ہے۔ ادھر توہوکو کے شمالی مشرقی علاقے سے لے کر کنکی مغربی علاقوں سمیت وسیع علاقوں میں شدید بارشیں دیکھنے میں آئیں گی اور موسمیاتی حکام نے لینڈ سلائڈنگ نشیبی علاقوں میں شہریوں سے احتیاط برتنے کی ہدایات بھی جاری کر دی ہیں۔ ناظرین آج کی اس ولاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔